اب مجلس احرار اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مجاہد ختم نبوت محترم جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حاجی عبداللطیف خالد چیمہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پاکستان بننے لگا تو حد بندی کمیشن میں جو فارمولہ طے کیا کہ اکثریتی آبادی والا علاقہ پاکستان میں ہوگا شامل اور اقلیت والا علاقہ ہندوستان میں، مسٹر ظفر اللہ خان جو بعد میں وزیر خارجہ ہوا، اس کے توسط سے جو میمورینڈم پیش کیا گیا، اس وقت کی اتھارٹی کو اس میں کہا گیا کہ بے شک مسلمان ضلع گرداسپور کے علاقے میں 52% آبادی رکھتے ہیں، لیکن ضلع گرداسپور کے قادیانی اور قادیان کے قادیانی پاکستان کی بجائے ہندوستان میں گرداسپور کو رکھنا پسند کریں گے۔ اس کے پس منظر میں ایک خوفناک سازش ہے، لیکن ہم آج کے موضوع کی مناسبت سے اتنی بات عرض کرنا چاہیں گے کہ گرداسپور کو ہندوستان میں رکھنے کا واحد مقصد کشمیر کو پاکستان میں راستہ نہ دینے کے حوالے سے تھا، اور وہی کشمیر جس میں قادیانی آنجہانی مرزا بشیر الدین محمود نے 1930 میں کشمیر کمیٹی بنائی اور اس میں علامہ اقبال کو بے خبر رکھ کر کے شامل کر لیا۔ ڈوگرا راج کے خلاف 1930-31 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مجلس احرار اسلام نے، ان کے رفقا نے، شاہ صاحب کے رفقاء کار نے جو تحریک ڈوگرا راج کے خلاف برپا کی، اس میں 50,000 کے قریب احرار سرخ پوش رضاکار گرفتار ہوئے، جیلیں بھر گئیں۔ محدث العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک روحانی تھپڑ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی ملاقاتوں نے علامہ اقبال کا قبلہ درست کیا۔ وہ نہ صرف کشمیر مرزا بشیر الدین محمود کی سازش کو سمجھ گئے، بلکہ کشمیر کمیٹی سے الگ ہوئے اور پھر اپنی نثر اور نظم میں قادیانیت کا محاسبہ کیا اور فرمایا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے، قادیانی ملک اور اسلام دونوں کے غدار ہیں۔ حضرات گرامی، کشمیر کا مسئلہ آج جس نہج پر پہنچا ہوا ہے، آج نعروں کی گونج میں جس طرح حقیقت کو بلایا جا رہا ہے اور بھول بھلیوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس میں قادیانی فیکٹر کو اور قادیانی ایلیمنٹ کو پہلے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اور آج بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی، 7 ستمبر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آج سے 35 سال قبل مخابرات کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے، مضامین کے ذریعے سے اس کا آغاز کیا تھا، اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجلس احرار اسلام نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تو آج نہ صرف کراچی سے حدود پشاور تک بلکہ بیرون ممالک بھی
کل بابا صاحب نے بتایا کہ کل گزشتہ رات ان کے ہاں یوم ختم نبوت منایا جائے گا لندن ختم نبوت اکیڈمی میں. عبد الرحمن یعقوب بابا، کیتھرین سٹریٹ مسلمانوں کا ایریا بھی ہے اور گورے بھی رہتے ہیں. اسی طرح مجلس آرار اسلام جرمنی کے امیر سید منیر احمد شاہ صاحب بخاری جو سابق قادیانی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی میزبانی میں جرمنی میں بھی ایک تقریب ہو رہی ہے. علی ھذا القیاس امریکہ اور یورپ میں اس قسم کی گھروں میں، مساجد میں اور کمیونٹی سینٹرز میں ایسی تقریبات اور ایسی صدا لگ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یوم ختم نبوت نے پورے ملک کی فضا کو آج معطر کر کے رکھ دیا ہے الحمدللہ. حضرات گرامی، 1974 کی تحریک 1973 میں ختم نبوت کانفرنس چنیاوٹ میں آغا شورش کاشمیری نے کہا اور ہم طالب علم تھے، وہاں پہنچے، ان کو سنا. شورش کاشمیری نے ربوہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ مرزا ناصر، بلکہ اس نے کہا تھا، شورش مرحوم نے کہا تھا کہ بیٹے ناصر 1 سال کے اندر اسی بھٹو کے ہاتھوں میں تمہیں اقلیت قرار نہ دلوا سکا تو میرا نام شورش نہ ہوگا. یہ 1973 کے دسمبر کی بات ہے. 90 سالہ پرانی تاریخ اور 90 سالہ قدیم قادیانی مسئلہ اور اس کے خلاف تمام مکاتب فکر کی ایک جد و جہد، جس سے یونیورسٹائز طبقہ بھی اپنے آپ کو الگ نہ رکھ سکا. علامہ اقبال کہ نہرو کے نام جو خطوط ہیں صرف وہی پڑھ لیے جائیں تو قادیانیت اور علامہ اقبال سمجھ میں آ جاتی ہے. اور مولانا ظفر علی خان نے تو بڑی ترنگ میں کہا تھا کہ مرزا قادیانی کی تصویر دیکھیے اور شکل انسانی میں خنزیر دیکھیے. حضرات گرامی، ہم ہر بات پہ سمجھوتا شاید کر لیں، ہمارا کلچر ایسا ہو گیا، لیکن مسلمان ناموس رسالت اور ختم نبوت پر سمجھوتے کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے. غازی علم الدین کو کہا گیا، اس کے وکیلوں نے کہا کہ غازی صاحب ذرا جج صاحب کے سامنے عدالت میں کہہ دینا کہ جب میں نے راجپال کو گستاخ رسول کو قتل کیا تھا تب میرے اوسان خطا ہو گئے تھے. اس نے کہا وکیل صاحب آپ کی بات اپنی جگہ پر، لیکن میرے اوسان درست ہونے کی علامت ہی ایک ہے کہ میں نے نبی کے گستاخ کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا ہے راجپال کا. میرے اوسان درست تھے تو میں نے ایسا کیا. حضرات گرامی، ہم سینس لیس نہیں ہیں، کامن سینس ہمیں بھی آتی ہے. دنیا جو سبق پڑھانا چاہتی ہے اور بڑے بڑے دانشور ظفر اللہ خان کی جو صفائیاں دینے پر تلے ہوئے ہیں، وہ سن لیں کہ سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدات میں پاکستانی خارجہ پالیسی کو تباہ کر کے ظفر اللہ خان نے اس وقت رکھا تھا جب وہ عالمی عدالت کا جج تھا. اور ظفر اللہ خان نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے پاکستانی سفارت خانوں کو ارتدادی اڈوں میں تبدیل کیا. ظفر اللہ خان نے پاکستان بننے کے بعد وزیر خارجہ کی حیثیت سے کراچی میں قادیانیت کو زندہ مذہب اور احمدیت کو، قادیانیت کو زندہ مذہب اور اسلام کو مردہ مذہب قرار دیا جلسہ عام میں اپنی سرکاری حیثیت میں. اور مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ 52 ہمارا سال ہے. تبھی تو شاہ صاحب نے فرمایا پھر 53 ہمارا سال ہے. 31 دسمبر 1952 رات 12 بجے کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری چنیاوٹ میں کھڑے ہو کے ربوہ کو للکارا اور کہا کہ تمہارا 52 گزر چکا، اب ہمارا 53 شروع ہو چکا ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ 1953 میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، حتیٰ کہ شیعہ کمیونٹی بھی، سب نے مل کر 3 مطالبات دہرائے اور کہا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دو، ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے الگ کرو اور کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹاؤ.
تب کے حاجی نمازی حکمرانوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا. اور آج کیا کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ڈالر بند کر دے گا. حضرات گرامی، موجودہ حکومت نے جو دعوے کیے تھے وہ سب کے سب بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. اور نئے پاکستان میں سوائے مہنگائی کے، سوائے فحاشی کے، سوائے ظلم کے اور سوائے لا اینڈ آرڈر کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسے میں ہم پھر کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، اور بقول سید عطا اللہ شاہ بخاری کہ مخلوق پر جب تک خالق کا نظام رائج نہ ہوگا، نافذ نہ ہوگا، تب تک دنیا میں امن نہ ہوگا. اور سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے. اور سید ابو ذر بخاری جانشین امیر شریعت فرماتے ہیں جو قصد منزل حق ہے تو پھر کتاب مبی کو ہجوم تیر شبی میں چراغ راہ بناؤ. اور یہی ہے درس اخوت، یہی ہے درس اخوت، یہی پیام بقا ہے کہ تم آدمی کے ستم سے آدمی کو چھڑاؤ. حضرات، آج اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں. یاد رکھیے کہ استعماری قوتیں ہوں یا امریکہ، وہ افراد بدلتے ہیں، اپنا ایجنڈا نہیں بدلتے. اور ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی اپنا ایجنڈا نہیں بدلنا. موت آتی ہے تو آ جائے، تو لے کے خدا لے. ایک ہی دفعہ آنی ہے، 2 دفعہ تو نہیں آتی نا کسی کو. نہ کوئی 2 دفعہ پیدا ہوا، نہ کوئی 2 دفعہ مرا. حضرات گرامی، ایک صحابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آقا قیامت کب آئے گی؟ آقا نے پوچھا تم نے قیامت کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے جو پوچھتے ہو کوئی قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا منظر ہوتا ہوگا جب صحابی کہتا ہوگا، عرض کرتے ہوں گے یا رسول اللہ. صحابی نے عرض کیا آقا تیاری ویاری تو کوئی نہیں کر رکھی، پر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. آقا نے فرمایا پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہے. آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جس نے 10% بھی دین پر عمل نہ کیا، کمی بیشی کی، وہ بخشا نہیں جائے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ 10% عمل کرنے والا مسلمان بھی بخشا جائے گا. اللہ کی رحمت کی امید صحابہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور راستہ ہمارے پاس ہے نہیں. حضرات گرامی، آج دور ہے ذہن سازی کا، اشکالات دور کرنے کا، لابنگ کا، میڈیا کا. لیکن یہ سارے ذرائع اور سفارتی ذرائع اور استعماری قوتیں اگر ہم پر پریشر ڈالیں کہ اپنے عقیدے کو بدلو، تو بھائی ہم جان تو دے دیں گے، عقیدہ بدلنے کے لیے تیار نہیں. اور جب تک مجلس احرار نہیں اکیلی، کوئی مسلمان، غیرت مند مسلمان. آج تو یہ حال ہے نا کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حمیت نام تھا جس کا گئی تیموروں کے گھر سے. لیکن ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسی کلمے کے نام پر مرنا ہے، اسی سٹیج پر مرنا ہے، اور اسی مسجد میں مرنا ہے، اسی مدرسے میں مرنا ہے. اور ابھی کوئی ڈرون آ جائے اور مار دے تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن ایک چیز ہم نے طے کی ہوئی ہے اور اس کا اعادہ 7 ستمبر کے دن ضروری ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. ہم بیرونی پریشر قبول نہیں کرنے دیں گے. یہ دنیا جب تک قائم ہے جہاد جاری رہے گا. آقا نے فرمایا جہاد میری امت کا ایک طبقہ جہاد کرتا رہے گا. اور جہاد کے فقہا نے کئی اسلوب لکھے ہیں. حضرات گرامی، یہ اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے. اور ہمارے عطا المحسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک یہ ساتھ دیتی رہے گی ہم حق کی بات کرتے رہیں گے. کیوں بھائی، ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ارادہ تو کر لینا. ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ تو کر لینا. بھائی نہیں بھی جانا تو بھی ارادے کا ثواب لے لے. تو پھر ارادے کے بعد گھر بھی آ جاتے ہیں کہ چلے بھائی اب نکلیں، تو اللہ پھر توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو آج کے دور میں
امریکن انتظامیہ کے مختلف شعبے اور UN کے مختلف شعبے اور سلامتی کونسل اس پر ان دنوں میں، ان 2-3 مہینوں میں کئی چیزیں آ چکی ہیں ریکارڈ پر اور میڈیا پر کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. قادیانی اپنے آپ کو آئین کے تابع کریں، قادیانی دستور کی دفعات کو تسلیم کریں، قادیانی پاکستان کی ریاست کی رٹ کو چیلنج نہ کریں، اور جو طبقات ان کو انسانیت کے حوالے سے ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں، ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ جناب والا، نفرت گناہ سے تو شرافت کی ہے دلیل، لیکن گناہ گار سے نفرت نہ چاہیے. ہمیں قادیانیوں کے نفس سے، ہمیں ان کے انسان ہونے سے نہ انکار ہے، نہ ہم اس کے دشمن ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری کھوئی ہوئی متاع گراں ہیں. ہم دعوت کے اسلوب میں، ہم مناظرے کے اسلوب میں، ہم تحریر اور علم کے اسلوب میں، اور ہمارا بس چلا تو انٹرنیشنل لابنگ کے اصول میں بھی انشاءاللہ تعالی قادیانیت کو نکیل ڈالیں گے، اس کا سدباب کریں گے، اور عقیدہ ختم نبوت کے پرچم کو کبھی بھی سرنگوں نہ ہونے دیں گے. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ختم نبوت کی حفاظت میرا جزو ایمان ہے. ختم نبوت کی حفاظت میرا جزو ایمان ہے. جو شخص بھی اس رضا کی چوری کرے گا، جی نہیں، چوری کا حوصلہ بھی کرے گا، میں اس کے گریبان کی دھجیاں اڑا دوں گا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں، نہ اپنا نہ پرایا، بس انہی کا ہوں اور وہی میرے ہیں. وما علینا الا